السلام علیکم دوستو، اسلامک مسائل آف انڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ محرم الحرام کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ کون سا روزہ رکھنا چاہیے، کتنے روزے رکھنے چاہیے، روزے کی کیا فضیلت ہے، بڑے امپورٹنٹ کوسچنس ہیں جو میں مفتی صاحب سے رکھنے والا ہوں۔ آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں۔ تو مفتی صاحب، میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ محرم کے روزے کی فضیلت کیا ہے، اور وہ کون سی تاریخ کا روزہ ہے جو رکھنا چاہیے، اور کتنے روزے رکھنے چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دیکھیے مولانا صاحب، جب تک مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو ایمان والوں پر یہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کا روزہ، جسے عاشورہ کہا جاتا ہے، یوم عاشورہ، یہ رکھنا واجب تھا۔ لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس کا وجوب ساقط ہو گیا، یہ واجب نہیں رہا، البتہ استحباب باقی ہے۔ اگر کوئی رکھتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری مرتبہ روزہ رکھا تو اس کے بعد میں فرمایا تھا، کیونکہ محرم کے بعد سفر اور ربیع الاول میں حضور کی جو ہے وفات ہو گئی تھی، تو حضور نے فرمایا تھا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو اس 10 روزے کے ساتھ میں، 10 تاریخ کے روزے کے ساتھ میں، یا تو 9ویں تاریخ کا یا 11ویں تاریخ کا ایک روزہ اس کے ساتھ ملاؤں گا، تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے، کیونکہ یہود ایک ہی دن کا رکھتے ہیں۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو یا تو 9 اور 10 یا 10 اور 11، یعنی 10 کا تو ہے، 10 کے ساتھ میں ایک پہلے والا یا بعد والا کوئی ایک ملا کر کے رکھوں گا، لیکن اس کے بعد حضور کی وفات ہو گئی تھی۔ تو یہ اس روزے کی فضیلت ہے، اور یہ اس روزے کی حقیقت ہے۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اسی طرح سے ایک بہت زیادہ خیال لوگوں میں عام یہ ہے کہ اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرنی چاہیے۔ بڑے اچھے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں یہ غم کا مہینہ ہے، اس میں شادی نہیں کر سکتے۔ کئی سارے فون میرے پاس اس بار بھی آئے ہیں کہ جی محرم کے مہینے میں شادی کر سکتے ہیں یا نہیں، تو ذرا اس بارے میں اور بتائیں، اس کی کیا حقیقت ہے کہ شادی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اس مہینے کے اندر۔ دیکھیے، محرم الحرام برکت والا اور بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ جی بالکل۔ رمضان کے بعد اس کو بڑی اہمیت کا حامل مانا گیا ہے، اس مہینے کو۔ اور جن لوگوں نے یہ بات جو چلی ہے کہ اس میں شادی یا خوشیاں نہیں منانی چاہیے، یہ غم کا مہینہ ہے، دراصل یہ شیعوں کی پھیلائی ہوئی بات ہے، اور ان کی طرف سے تاریخیں اور باتیں اس طرح سے پھیلائی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو لگے کہ اس محرم الحرام کو جو فضیلت حاصل ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس میں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو عظیم واقعہ ہے وہ پیش آیا تھا۔ تو ایسا نہیں ہے، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کئی سال کے بعد میں شہادت ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول کا جب زمانہ موجود تھا تو جب تو حضرت حسین کی شہادت بھی نہیں ہوئی تھی، اور اللہ کے رسول نے ساری فضیلتیں اس وقت بیان کر رکھی تھی، تو اس مہینے کو فضیلت تو پہلے سے حاصل ہے۔ جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ غم کا مہینہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مہینہ ہے، تو وہاں سے ان شیعوں نے یہ بات پھیلائی اور وہیں سے یہ غم مناتے ہیں، تو اسی کو انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ غم کا مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس میں جو ہے ایک محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم، ان کی بھی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا۔ تو یہ شہادت ایک عظیم کام ہے، لیکن ان کی وجہ سے مہینے کو غمگین بنا لینا اور غمگین سمجھنا اور شادی بیاہ یا دوسرے کام نہ کرنا، یہ بالکل اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، بلکہ برکت والا مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے میں کوئی کام کیا جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے اندر برکت رہے گی۔ اور پھر میں سمجھتا ہوں مفتی صاحب، اگر اس طرح سے وفات کی وجہ سے اس کو غم کا مہینہ قرار دیا جائے تو پھر اس سے زیادہ غم والا مہینہ تو ربیع الاول کا ہونا چاہیے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ جی بے شک۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، یہ ڈاؤٹ جو تھے آپ نے کلیئر کیے۔ اور سنا ہے کہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو اگر گھر پر اچھا کھانا بنایا جائے، کھلایا جائے تو پورے سال رزق کے اندر وسعت رہتی ہے۔ اور کیا کیا اعمال ہے جو سنت ہے اس مہینے میں کرنے چاہیے؟ دیکھیے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو پورا ان کی ایک بیان ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، اس میں لکھا ہے حضرت نے کہ یہ ایک ضعیف روایت ہے، اور ضعیف روایت سے ثابت ہے
کہ اگر ایسا کیا جائے تو پورے سال برکت رہتی ہے۔ تو اگر کسی نے عمل کر لیا اور اللہ کی ذات سے امید رکھی تو ہو سکتا ہے اس کو یہ چیز حاصل ہو جائے، لیکن اس کو یہ سمجھنا کہ یہ سنت ہے اور اس پر عمل کرنا ہی ہے، اگر عمل نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، تو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے، یہ غلط ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے دوسرا جو سوال کیا کہ اس میں سنت اعمال اور کیا کیا ہیں، تو اس میں صرف بس روزے رکھنے والی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرے سنت اعمال نہیں ہیں۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اچھا حضرت، اسی طرح ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالا گیا، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی گئی، اور اسی 10 محرم کو قیامت بھی آئے گی، تو کہاں اس کی کوئی حقیقت ہے؟ اس طرح کی بہت ساری چیزیں مشہور ہیں عوام میں، اور یہ بہت سارے مقرر حضرات نے بھی ان کو بیان کیا ہے، لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام باتیں بے سند ہیں، ان میں صرف ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نجات ملی تو وہ عاشورہ کا دن تھا، اور اسی کی خوشی کی وجہ سے وہ روزہ بھی رکھتے تھے، اور وہیں سے یہ روزہ چلا ہوا بھی آیا۔ باقی جو چیزیں ہیں ان کی سند صحیح نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب، جو آپ نے ڈاؤٹ تھے وہ کلیئر کیے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو شک و شبہات تھے ان کو دور کیا، جزاک اللہ۔ تو ناظرین، یہ غلط رسومات جو عوام میں پھیلی ہوئی ہیں، مفتی صاحب نے بالکل کلیئر کر دیا ہے مسئلہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب آگے اس کلپ کو پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، تاکہ امت کے اندر سے جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو سکیں، لہٰذا اس کو شیئر کرنے میں بالکل کنجوسی نہ کریں، اور اللہ کے لیے دین کا پیغام عام کرنے کے لیے اور صحیح بات کو پھیلانے کے لیے اس کو شیئر کیجئے، تاکہ ہر امتی کو، ہر مسلمان کو صحیح بات معلوم ہو جائے۔ جزاک اللہ۔